دوستو یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے کہ جس کے پاس حج پر جاتے ہوئے نہ کوئی سواری تھی اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان۔ راستے میں جب موت نظر آنے لگی تو انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ایک ایسا وظیفہ ملا کہ جس کے سبب ان کی ساری دنیاوی پریشانیاں دور ہو گئیں اور وہ مکہ شریف بھی پہنچ گئے، مالدار بھی ہو گئے۔ دوستو آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ بزرگ کیسے مکہ شریف پہنچے اور وہ وظیفہ کیا تھا جسے حضرت خضر نے بتایا تھا اور اسے آپ بھی عمل کر سکیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی کر لیں اور لائک کر کے ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھے ایسا خوف اور خطرہ پیش آیا کہ میں حیران رہ گیا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اسی خوف و ہراس کے عالم میں مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا، اور روانہ اس طرح ہوا کہ نہ کوئی سواری پاس تھی اور نہ راستے کا خرچ، نہ کھانے پینے کا ساز و سامان۔ اسی طرح 3 دن چلتا رہا، اور جب چوتھا دن آیا تو مجھے گرمی اور پیاس سے بڑا تنگ کیا، یہاں تک کہ مجھے اپنی ہلاکت کا یعنی جان جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ دوستو راستے میں کوئی ایسا درخت بھی نہ تھا جس کے سایہ میں وہ شخص بیٹھتا۔ اسی حالت میں انہوں نے کہا کہ میں نے توکل علی اللہ کر لیا، یعنی اللہ پر بھروسہ کر لیا، اور قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا تاکہ اگر میں مروں تو رو بقبلہ ہو کر مروں۔ بیٹھنے کے بعد نیند آ گئی، اور کہتے ہیں کہ میں بیٹھا بیٹھا ہی سو گیا۔ پھر خواب میں میں نے ایک نورانی شخص کو دیکھا جو میرے پاس آیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا، اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے مصافحہ کیا اور فرمایا، تمہیں بشارت ہو کہ تم عن قریب مکہ شریف پہنچ جاؤ گے اور روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ وہ بولا، میں خضر ہوں۔ میں نے کہا، حضور میرے لیے دعا فرمائیے۔ وہ بولے، مجھ سے یہ دعا سیکھ لو، یہ وظیفہ سیکھ لو اور اسے 3 مرتبہ پڑھو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دوستو وہ وظیفہ یہ ہے، یا لطیفاً بخلقہ، یا علیماً بخلقہ، یا خبیراً بخلقہ۔ الطف بی باللطف، یا علیم یا خبیر۔ یعنی لو یہ ہماری جانب سے ہمیشہ کے لیے تمہارے واسطے ایک تحفہ ہے۔ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، یا کوئی خطرہ درپیش ہو، یا کوئی تکلیف لاحق ہو تو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا کرو، انشاءاللہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی اور خطرہ ٹل جائے گا۔ اتنے میں وہ شخص کہتے ہیں، مجھے کسی نے جگا دیا، میری آنکھ کھلی، ایک شخص نے جو اونٹ پر سوار تھا مجھے جگایا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرا لڑکا اس شکل و صورت کا تھا، کیا تم نے گزرتے ہوئے اپنے پاس سے دیکھا ہے؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے نفی میں جواب دیا اور اصل واقعہ پوچھا تو وہ بولا کہ ہم دونوں باپ بیٹا حج کو جا رہے ہیں، راستے میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں اور میں اس کی تلاش میں ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور مجھے کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی دیا، اور پھر اونٹ پر بٹھا لیا اور ہم آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک قافلہ نظر آیا جس میں وہی گمشدہ لڑکا بھی مل گیا، سبحان اللہ، اور ہم اسی قافلہ کے ساتھ خیریت کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے ایک تھیلی نذر پیش کی جس میں بہت سے روپے تھے، گویا اللہ نے مجھے واپسی کے لیے زاد راہ ابھی سے عطا فرما دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، پھر میں مدینہ منورہ بھی حاضر ہوا اور باطمینان گھر واپس آیا، اور بفضل اللہ میرا وہ خطرہ بھی دور ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، مشکل و خوف کے وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا جائے، اللہ کی طرف اپنے دل کو لگا لیا جائے، تو خدا اپنے مقبول بندوں کے ذریعے ہماری مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی تکلیف یا خوف کے وقت حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ بڑا ہی زود اثر اور مفید ہے، لہٰذا یہ وظیفہ ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے اور اسے ضرورت کے وقت پڑھنا چاہیے۔ دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک سید بزرگ ایک پہاڑی پر رہا کرتے تھے جہاں دن رات وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے۔ عید کا دن آیا تو وہ پہاڑی پر سے اترے تاکہ نماز عید جماعت کے ساتھ ادا کریں۔
نماز پڑھ کر وہ واپس پہاڑ پر آئے تو اپنی قیام گاہ پر انہوں نے ایک ایسے نورانی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس پر سفر کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ بزرگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کون ہے اور یہاں کیسے اور کب آئے، اور پھر دل میں سوچنے لگے کہ آخر یہ میرا مہمان ہے اور آج عید کا دن ہے اور اس مہمان کے کھلانے کو کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے، مگر یہاں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے؟ اتنے میں اس شخص نے سلام پھیرا اور کہا، میری فکر نہ کیجیے، مجھے کھلانے والا خود ہی کچھ کھلا دے گا۔ اور پھر فرمایا، اگر ضرور ہی کچھ پلانا ہے تو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جب پانی لانے کے لیے میں اپنے برتن کے پاس پہنچا تو برتن کے پاس 2 تازہ روٹیاں اور ساتھ ہی سالن رکھا ہوا دیکھا۔ وہ روٹیاں اور سالن بالکل تازہ اور گرم تھا، جیسے ابھی تیار ہوا ہو۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنے میں وہ پر اسرار مہمان بولا، حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو جہاں بھی کچھ چاہیں پا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا، کھانا لاؤ، مل کر کھائیں گے۔ چنانچہ ہم دونوں نے وہ کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پھر اس مہمان نے السلام علیکم کہا اور غائب ہو گیا۔ دوستو، اللہ کے مقبول بندوں کی عجیب شانیں ہوتی ہیں۔ وہ عوام سے، لوگوں سے بہت ممتاز اور برگزیدہ ہوتے ہیں، اور وہ جہاں بھی چاہیں اور جو کچھ بھی چاہیں پا لیتے ہیں، اور دوسروں کی امداد اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اس لیے اسے اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی بہترین اسلامک واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔